کہ ایک ٹائم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک سال میں 2 دفعہ غم، لیکن ایک بندہ اس کے اوپر ایسا غم آ گیا کہ جو کانسٹنٹ ہے اور جی جب جی تک میں اس نے مر اسی نہیں جانا اس کی غم میں بات کر رہا رہنا ہوں، ہے. میں اسی کی بات اوکے کر رہا ہوں. سر. بات اصل میں غم سر کے ہم آپ سے کبھی فریکوینسی، پرسنلی بات نہیں کر سکتے؟ ابھی پرسنلی بات کریں نا میرے سے. اچھا 1 on 1 جی کر سکتے ہیں. اس کورس میں کافی موقع ملیں گے انشاءاللہ، آپ کو فکر نہیں کریں. تو غم کی اسٹیج جب آپ کو طاری ہوتی ہے نا آپ کے اوپر، یہ غور سے سمجھیں گے اس بات کو. اوکے، ایموشنل انٹیلیجنس کی نا بڑے گوروں نے بڑی سائنس لگائی ہے. میں آپ کو ساری سائنس بتاؤں گا آپ کے سامنے، سب کی سب سائنس آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کورس کے بعد آپ کو کوئی بھی سوڈو انٹلیکچوئل، سوڈو پروفیسر، سوڈو سائنٹسٹ کہیں آپ کو کوئی نئی تھیوری نہیں مارے گا. یہ جو NLP کے 2 نمبر پروفیسرز ہوتے ہیں نا، یا پھر ہپنوسس کے، یا پھر ریکی کے، یا پھر ہر طرح کا ہیلر پہنچا ہوا ہے دنیا میں. اوکے، ہر طرح کا اپنی، اور نہ سائنس ہے نہ قرآن ہے، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں دونوں کے پاس. بس کوئی ایک آیت کے تھرو کوئی وظیفہ پکڑا ہوا کسی نے کوئی ایک جرنل آرٹیکل پڑھ لیا. ان 6 مہینوں میں آپ کو جو سائنس سمجھانی ہے نا میں نے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی. یہ بے شک آپ کا کوئی بایولوجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو یہ ساری سائنس سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے جو ریفرنس دے دی ہے، میری بات اس وقت مت کاٹیے گا، اس وقت کوئی بھی سن لیں ذرا. جب آپ کا غم کا کیفیت شروع ہوتی ہے نا، کوئی بھی ایونٹ سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کا نام لیا ہوا، یاد رکھیے قرآن پاک میں. وہ ایونٹ جب ٹریگر ہوتا ہے نا، اس ایونٹ کے ٹریگر ہونے کی نشانی آپ کے جسم کے اندر باقاعدہ لیکوڈ موشن میں، پانی صلاحیت کرتا ہے دماغ سے. دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جو صرف غم کو ٹریگر کرواتا ہے. دوسرا اسی حصے سے غم ختم بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک گلینڈ ہے ہمارا. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو. غم کا مطلب ہے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی چیز آپ سے چھین لی جائے، اس کو غم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سمجھیں. کوئی چیز جو آپ کو چاہیے وہ چھین لی جا رہی ہے یا آپ کے ہاتھ سے سرک رہی ہے. ٹھیک ہے، غم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز، یا پھر کوئی ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے جو آپ کو بالکل نہیں پسند، جیسے تکلیف جسمانی، روحانی، whatever. جیسے ہی آپ کے یہ دونوں ٹریگرز میں سے کوئی ایک ٹریگر آن ہو، یا کئی دفعہ دونوں بھی ہو جاتے ہیں، اس سٹیٹ کو صدمہ بولتے ہیں. اوکے، اس سٹیٹ کو. بہرحال جب دونوں ٹریگر آن ہوتے ہیں تو صدمہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں بھی ہے تو آپ ایک غم کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ سلائیڈ آ رہی ہے. یہ بیچ والا حصہ دیکھیں، ڈپریسو سٹیٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہارمونز، خاص ایک ہارمون ہے جو کہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور ایک خاص ہارمون ہے اوپر آ رہا ہے. اب ڈوپامین کا ہارمون اس وقت اوپر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مگر بتاؤں گا اس کی سائنس آپ کو سمجھ آئے گی. بہت ہی سمپل سی سائنس ہے، بچوں کی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو. فکر ہی نہ کریں، بچوں کی طرح سائنس سمجھاؤں گا آپ کو. سر ایک کوشچن ہے میرا. ابھی نہیں پوچھیں گے، یہ ضروری ہے جملہ. اس کے بعد یہ اگر جملہ کٹ گیا تو نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے. تو جیسے ہی غم کی کیفیت آپ کو ٹریگر لگتی ہے نا، تو آپ کے خاص ہارمونز نیچے کی طرف کم ہو جاتے ہیں. یہ پیچوٹری گلینڈ ہے ہمارا، ایک دماغ کا گلینڈ ہے جو ماسٹر گلینڈ ہے. وہ یہ کنٹرول کرتا ہے سارے کے سارے ہارمونز کو. وہ ایک خاص ہارمون کو فلو کو روک دیتا ہے، اور ایک خاص ہارمون کے فلو کو بڑھا دیتا ہے. جیسے وہ آپ کے گھر کی پانی کی ٹینکس کے اوپر ویلوز نہیں لگے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے یہ ویلوز لگائے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ ویلوز جو ہے نا، ان میں سے کچھ ویلوز کو بند کیا جاتا ہے، کچھ کو کھول دیا جاتا ہے. بس اس کو ایکسائٹ کہتے ہیں یا انہیبٹ کہتے ہیں. ایکسائٹ کا مطلب ہے بڑھا دینا، انہیبٹ کا مطلب ہے روک دینا. ٹھیک ہے، سو ہوتا کیا ہے پھر، جیسے ہی غم کی کیفیت آپ پہ آتی ہے، آل آف اے سڈن آپ کا جو پرائمری نروس سسٹم ہے نا، جسے آپ میرے سے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، لاجک لگا رہے ہیں چیزوں کا، میتھ کر رہے ہیں، پوری کی پوری حساب کتاب پورا کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ خاص دماغ کا ایک حصہ ہے جس کا ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا حصہ ہے. وہ ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، 2-3 سیشن میں سمجھ آ جائے گی. وہ والا حصہ اس گلینڈ کے کنٹرول میں ہے ہر وقت، اور اس کا ویلو ہے ہمارے پاس. اگر تو پیچوٹری گلینڈ وہ ویلو بند کر دے، اور پانی بند کرتا ہے خالی پیچوٹری گلینڈ، تو آپ کا جو فرنٹ کا جو، اور فرنٹ نہیں اور ریئر دونوں، فرنٹ اینڈ ریئر دونوں، یہ آپ کے سوچنے سمجھنے کے جو حصے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں ذرا باقی لوگوں کو اندر آ جانے دوں. جی، تو جیسے ہی وہ سوچنے کی حص جس نروس سسٹم میں اس کا ویلو بند کر دیتے ہیں آپ. غور سے سمجھے اس بات کو. تو ایک اور دماغ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو غم کے، شوق کے، فیئر کے اور صدمے کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے.
تاکہ باقی کے جسم کے حصے ڈیمیج نہ ہو جائیں. صدمے میں نا بلڈ پریشر بہت تیز ہو جاتا ہے, ہارٹ ریٹ بہت تیز ہوتا ہے, تو باقی کے حصے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل ہیلتھ کے لیے, صدمے سے بچنے کے لیے خاص دماغ کا نا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سوری سمپیتھیٹک نروس سسٹم بولتے ہیں. سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے, یا پیسوں کا اچانک گندی خبر آیا آپ کو کہ بہت ہی برا واقعہ ہو گیا, یا پھر طلاق ہو جائے, یا کوئی کسی کو ہسبینڈ شوہر کو بیوی کو, یا بیوی شوہر کو کسی لیول پہ ایسا شوق